السلام علیکم پیارے بچوں، میں پھر ایک بار حاضر ہوں آج کا ایک ڈیجیٹل لیسن لے کر۔ میں سب سے پہلے چند سوالات کرتا ہوں، آپ اس سے واقف ہی ہیں۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے سب سے اہم ضرورت ہے ہوا کی، اس کے بعد پانی کی، غذا اور مکان اور لباس وغیرہ کی۔ ان سب میں جو زیادہ اہم ہے وہ ہے ہوا، جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ پانی اور غذا کے بغیر ہم چند دن گزار سکتے ہیں، لیکن ہوا کے بغیر ہم چند لمحے بھی گزار نہیں سکتے۔ تو یہ ہوا ہمیں حاصل کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ ہوا ہمیں زمین کے اطراف پائے جانے والے فضا سے حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے فضائی کرہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ فضائی کرے میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، فضائی کرہ ہمارے کس کام آتا ہے۔ دراصل یہ ایک گیسوں کا بہت بڑا سمندر ہے، اس کے اندر مختلف گیسیں پائی جاتی ہیں۔ اب ہم مختلف گیسوں کا جو تناسب اس کے اندر موجود ہے، جو فیصد اس کے اندر موجود ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے اندر سب سے اہم جو گیس پائی جاتی ہے وہ ہے آکسیجن، اور اس کا جو غلاف ہے یہ ایسا نظر آئے گا ہمیں جس طرح یہ سیٹلائٹ سے لی ہوئی تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ یہ فضائی کرہ ہے۔ اس فضائی کرے میں ہمارے لیے جو سب میں ضروری گیس ہے وہ ہے آکسیجن، اس کا فیصد ہے 21%، یہ بلحاظ حجم ہے۔ اس کے بعد ہے نائٹروجن، وہ ہے 78%۔ اس کے بعد ہے نیون گیس، یہ ہے 0.0018%، اور ہے آرگان، یہ 0.93% ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ 0.03% سے 0.04% تک بھی پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے میتھین، یہ ہے 0.0018%، اور اس کے علاوہ اوزون بھی پائی جاتی ہے جو آکسیجن کا ایک بحروپ ہے۔ آکسیجن O2 کی شکل میں ہوتی ہے اور یہ اوزون O3 کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آبی بخارات بھی پائے جاتے ہیں جو 0.4% پائے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہوا میں ملائم گرد کے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ملائم گرد کے اجزاء کہاں سے حاصل ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ ویڈیو دیکھیے۔ یہ ہے ریت کا طوفان جو دیکھنے میں بڑا ہی بھیانک نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ جنگل سے بھڑکتی ہوئی آگ جو کبھی غلطی سے ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی دھواں ہوا میں پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف زمین میں جو حرکات سکنات ہوتے ہیں اور مختلف حادثات ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی، جیسے آتش فشاں کے پھٹنے سے اور مختلف ذرات کے ابھر کر آنے سے، آتش فشاں سے جو گیسز نکلتی ہیں وہ گیس بھی ہوا میں داخل ہوتی ہے، اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ کبھی طوفان آتا ہے، کبھی ہماری ٹریفک کی وجہ سے فضا کے اندر بخارات پھیل جاتے ہیں، اور اس میں سب میں زیادہ ڈینجر جو ہے یہ ہے فیکٹریوں سے نکلنے والا جو کوئلے کا دھواں ہے، وہ بھی ہماری فضا کو مکدر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پولوشن پھیل رہا ہے، اور کاربن مونو آکسائڈ اس کے ذریعے سے ہوا میں شامل ہو رہا ہے۔ یہ کبھی ہمارے چولہوں سے نکلنے والا دھواں بھی ہوتا ہے، اور کبھی یہ ری ایکٹرز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ فضائی کرہ صرف انسانی زندگی کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام جانداروں کے لیے کارآمد ہے۔ تصور کیجئے کہ یہ جو چڑیاں ہوا میں اڑتی ہیں، اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو یہ اڑ نہیں پاتی۔ آکسیجن ہر ایک کے لیے ضروری ہے، پودوں کے لیے بھی ضروری ہے، انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے، دیگر جانوروں کے لیے ضروری ہے، اور اس کے علاوہ نہ ہمارے ہوائی جہاز ہوا میں اڑ سکتے اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کی آواز سن سکتے، نہ آپ کا پسندیدہ کھیل جو پتنگیں اڑانا ہے نہ آپ وہ اڑا سکتے، نہ ہی ہم ہوا کا پر لطف مزہ لے سکتے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمیں نہیں آتے، اور زمین ایک بہت بڑے آگ کے گولے کی شکل میں ہوتی۔ آئیے ہم اس فضائی کرے کی ساخت کے بارے میں پڑھیں گے۔ فضائی کرہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک ہے ہومیوسفیئر
اور ہوموسفیئر کے 3 حصے ہیں، ایک ہے ٹروپوسفیئر، اور ایک ہے اسٹریٹوسفیئر، اور ایک ہے میزوسفیئر۔ ایٹماسفیئر کا یا فضائی کرے کا دوسرا حصہ ہے ہیٹروسفیئر، وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، تھرموسفیئر اور ایگزوسفیئر۔ پہلے ہم ٹروپوسفیئر کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹروپوسفیئر فضائی کرے کی سب سے نچلی پرت ہے، اس کی اوسط بلندی 13 کلومیٹر ہے، جو خودبین کے قریب کم و بیش 8 کلومیٹر اور خط استوا پر تقریباً 18 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ ٹروپوسفیئر کی پرت خط استوا پر موٹی رہتی ہے کیونکہ طاقتور ہوا کی گردش حرارت کو بڑی بلندیوں پر منتقل کرتی ہے اور خودبین پر ہوا کی پرت کو پتلی کر دیتی ہے، جو فضائی کرے کی جملہ گیسوں کی کمیت کے تقریباً 75% حصے اور عملاً تمام نمی اور گرد کے ذرات پر مشتمل ہے۔ موسم کی مکمل اصطلاح دراصل اس کرے میں ہے۔ اس پرت میں جیسے جیسے بلندی پر جائیں گے درجہ حرارت کم ہونے لگتا ہے، جو عام طور پر شرح حرارت نارمل لیپس ریٹ کہلاتا ہے۔ تکثیف، تبخیر، بارش، طوفان وغیرہ اس پرت میں عمل میں آتے ہیں۔ تو بچوں، جس حصے میں ہم رہتے ہیں فضائی کرے کے، وہ ہے ٹروپوسفیئر، اور اسی میں ہمارے لیے وافر مقدار میں آکسیجن موجود ہے۔ کیونکہ یہ زمین سے قریب واقع ہے، اس لیے زمین کی کشش کی وجہ سے ہوا زمین کے قریب کافی کثیف ہوتی ہے، جیسے جیسے اوپر جائیں گے وہ لطیف ہوتے جائے گی، اور بارش، طوفان وغیرہ جو کچھ بھی ہلچل موجود ہے وہ اسی پرت میں پائی جاتی ہے۔ یہاں پر تمام نمی اور گرد کے ذرات بھی پائے جاتے ہیں، اور موسم جو تبدیل ہوتے ہیں وہ اسی حصے میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ طوفان، بارش، تمام چیزیں اسی حصے میں عمل میں آتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اسٹریٹوسفیئر کے بارے میں۔ اسٹریٹوسفیئر یہ پرت 50 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ پرت بادلوں اور موسم کے حالات سے مکمل آزاد ہے، جو ہوائی جہازوں کو اڑنے کے لیے نہایت سازگار بناتی ہے۔ اسٹریٹوسفیئر کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اس میں اوزون پرت پائی جاتی ہے۔ جیسے جیسے بلندی میں اضافہ ہوتا ہے، حرارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اوپر جائیں گے تو اوزون پرت پر جو سورج سے آنے والی کرنیں ہیں وہ پڑ کر اس کو گرم کر دیتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ اوزون پرت ہمیں کس قدر کام آتی ہے، اور یہاں پر ہوائی جہازوں کو اڑنے میں مدد اس لیے ملتی ہے کہ یہاں پر بادل نہیں پائے جاتے اور موسم کے جو تغیرات ہیں وہ یہاں پر نہیں پائے جاتے۔ یہ دیکھیے، یہاں پر ٹروپوسفیئر میں جب بڑا جہاز جائے گا تو وہ زیادہ ہلے گا ڈلے گا، زیادہ ہلچل ہوگی، اور جب چھوٹے سے پروپیلرز جائیں گے تو وہ بآسانی ٹروپوسفیئر میں جا سکتے ہیں، لیکن اسٹریٹوسفیئر میں بڑے جہاز اڑتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے میزوسفیئر کے بارے میں۔ میزوسفیئر 80 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس پرت میں میٹرائٹس یعنی حجر شہابی یا شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں اسے، یا عام طور پر آپ لوگ اسے ٹوٹنے والے تارے کہتے ہیں۔ بچوں، دراصل تارے ٹوٹتے نہیں ہیں، اس طرح جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ ٹوٹنے والے تارے نہیں ہیں، لیکن زمین سے کافی دوری سے جب بڑی بڑی چٹانیں اور پتھر وغیرہ زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں تو ہوا کی رگڑ کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔ یہ حجر شہابی خلا سے داخل ہوتے ہیں اور جلنے لگتے ہیں۔ وہ جلنے کی جو روشنی ہے اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تارا ٹوٹا ہے۔ یہ دیکھیے، تارا ٹوٹ کر آیا سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ دراصل کوئی حجر شہابی تھا جو راستے میں جل گیا۔ بلندی میں اضافے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں کمی اس علاقے میں واقع ہوتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے تھرموسفیئر کے بارے میں۔ تھرموسفیئر جو 400 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اس پرت میں بلندی میں اضافے کے ساتھ درجہ حرارت تیزی سے بڑھتا ہے۔ اس میں برقی سے چارج کیے ہوئے ذرات پائے جاتے ہیں جنہیں آیونز یا برقیرے کہتے ہیں، اسی لیے اس کو آیونوسفیئر بھی کہتے ہیں۔ جو ریڈیائی لہریں زمین سے ارسال کی جاتی ہیں ان برق پاروں کے ذریعے واپس زمین پر منعکس ہوتی ہیں۔ یعنی جب ہم کسی موبائل پر بات کرتے ہیں یا
ریڈیو کا یا ٹی وی کا کوئی سگنلز ہم اوپر بھیجتے ہیں تو یہاں پر آ کر وہ واپس پلٹتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں اور منتشر ہوتے ہیں اور دوسری جگہ منتقل بھی ہوتے ہیں۔ یہ بیرونی پرت کو دیکھنے کے لیے سائنسدانوں نے 2 مخصوص مصنوعی سیارے بھیجے کہ آخر اس کے اندر کیا موجود ہے دیکھیں گے۔ سائنسدانوں نے ایک سیارچہ بھیجا جس کا نام ہے آئیکان اور ایک ہے گولڈ۔ یہ دونوں ایسے ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں کہ یہ یعنی فضائی کرے کی اوپری پرت کو تحقیقات میں مدد دیتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اپنی کاوشوں سے اس بیرونی پرت کو، جس کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، پوری طریقے سے اس کو کھنگالنے کی کوشش کی ہے اور تحقیقات کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ بچوں، جب تم لوگ بڑے ہوں گے تو ان علاقوں کے بارے میں بھی آپ لوگ مزید معلومات بھی حاصل کرتے رہیں گے۔ زمین سے ہونے والے تغیرات اور مختلف طوفان اور پولوشن، یہ تمام چیزوں کا اثر ان پرتوں پر پڑتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے یہ 2 سیارے بھیجے گئے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے ایگزوسفیئر کے بارے میں۔ ایگزوسفیئر یہ فضائی کرے کی سب سے اوپری پرت ہے۔ یہ بلند ترین پرت ہے جس کے بارے میں بہت کم جانکاری ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بڑے ہونے کے بعد تحقیقات کریں گے اور زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے دیکھیں کہ ہمارے اس فضائی کرے کے اوپر جو غلاف موجود ہے، جو ہمیں سورج کی تابکاری سے بچاتا ہے اور انتہائی نقصان دہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں اس سے بچاتا ہے، اس اوزون پرت کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ہے۔ آئیے ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس اوزون لیئر کے بننے کے بارے میں اور کیسے یہ تشکیل پاتی ہے۔ پرتوں کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس میں 21% آکسیجن اور 78% نائٹروجن پائی جاتی ہے۔ آکسیجن O2 کی شکل میں ہوتی ہے جس میں 2 ایٹمز مل کر ایک مالیکول بناتے ہیں اور یہ 50 کلومیٹر دور تک پھیلی ہوئی ہے، جبکہ سورج کی شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں تو اس کو گرم کر دیتی ہیں اور یہ گرم ہو کر ہوا اوپر اڑ جاتی ہے، اس کی جگہ پر دوسری ہوائیں آتی ہیں جو ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ ٹروپوسفیئر ہے اور یہ اسٹریٹوسفیئر ہے۔ یہاں پر ہوا کی پتلی پرت پائی جاتی ہے اور یہ اوپر سے آنے والی کرنیں ہیں جو الٹرا وائلٹ ریز بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اگر یہ زمین تک پہنچ جائیں تو ہمارے لیے کافی نقصان دہ ہیں۔ آکسیجن مالیکول کی شکل میں ہوتی ہے تو یہ O2 کی شکل میں ہوتی ہے اور اس کے 2 حصے سورج کے الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے یہ ٹوٹ کر بکھرتے ہیں اور دوسرے مالیکول سے ملتے ہیں آکسیجن کے اور O3 بناتے ہیں جس کو اوزون کہتے ہیں۔ یہ ٹوٹنے اور آپس میں ملنے کا عمل اسی طرح جاری رہتا ہے۔ اس کی بنا پر یہ الٹرا وائلٹ ریز وہیں پر مصروف ہو جاتی ہیں اور زمین تک نہیں پہنچ پاتی، اور یہ جو اوزون ہے اس کے ٹوٹنے اور بننے کا عمل اس کے اندر جاری رہتا ہے۔ یہ الٹرا وائلٹ ریز ہیں جو آ رہی ہیں اور اس کو اوزون کو بکھر رہی ہیں، ایک ایٹم اور ایک مالیکیول کی شکل میں اس کو بدل رہی ہیں۔ یہ بننے اور بگڑنے کا عمل یہ اوپری پرت میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہے اوزون کی پرت اور یہاں پر نیچے جو ہے آکسیجن کی پرت ہے۔ یہاں پر سالمات بکھرے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آکسیجن بہت کم مقدار میں ہوتی ہے اور کیونکہ یہ اوزون کی شکل میں اس بحروپ اختیار کر لیتی ہے، اور نیچے الٹرا وائلٹ ریز نہیں پہنچ پاتے، لہٰذا یہ پرت ٹھنڈی ہوتی ہے اور اوپر والی پرت گرم ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اوزون گیس کس طرح سورج کی شعاؤں کو مکمل طور پر زمین تک پہنچنے نہیں دیتی اور اوپر اس کو چھان کر ہمارے لیے فائدہ مند بنا کر بھیجتی ہیں، لیکن اس اوزون کے پرت میں سوراخ پایا جانا 1980 عیسوی میں معلوم ہوا۔ اس کے مختلف شکلیں آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جو لال رنگ کا دھبا نظر آ رہا ہے یہ اوزون کے اندر سوراخ پڑنے کی وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ ہے کلورو فلورو گیسز جو زمین سے ہم خارج کرتے ہیں، اور یہ دراصل آکسیجن کے ان
ایٹمز کو چرا لیتی ہیں جو اوزون کے میں پائی جاتی ہیں۔ 2000 میں یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ چکا تھا اور 2017 میں یہ اس شکل میں تھا۔ یہ مختلف شکلیں ہیں، دیکھیے 2005، 2006، 2016 تک۔ اور مختلف ممالک نے آپس میں یہ طے کیا کہ کلورو فلورو جو گیسز ہیں ان کی پیداوار میں کمی کی جائے۔ جو پیدا ہوتی ہے کہاں سے؟ مختلف فریج میں جو برف بنانے کے لیے جو گیس استعمال میں آتی ہے وہ ہے، اور مختلف اسپرے جو استعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ اوزون گیس تباہ ہو رہی ہے۔ 2017 میں یہ آ کر کسی قدر کم ہوئی، 2018 میں اور کم ہوئی، اور اس طرح ہم ہمارے اس زمین کو بچانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اوزون گیس کے جو پرت ہے اگر اس کو پھٹنے سے بچانا ہے اور اس کو پرت کو کم ہونے سے بچانا ہے تو ہمیں ہماری زندگی کے اندر تبدیلیاں لانا پڑے گا، ورنہ اگر اوزون گیس کا جو پرت ہے اسی طرح پتلی ہو جائے تو ہم سب کینسر اور مختلف جلدی بیماریوں سے مر جائیں گے۔ اس فضائی کرے کی نچلی سطح میں جو ہوا کا دباؤ ہے اور اس کے اندر جو ہوا کی مختلف شکلیں ہیں اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہیں۔ آکسیجن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہوا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سرد ہوا چل رہی ہے، پتے ہل رہے ہیں اور مختلف چیزیں اڑ رہی ہیں، گرد اڑ رہی ہے، تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا چل رہی ہے۔ دراصل زمین پر سورج کی روشنی جب پڑتی ہے، سورج کی شعاعیں جب پڑتی ہیں تو یہ تمام چیزوں کو ایک ساتھ گرم کر دیتی ہیں، لیکن بعض علاقے جلد گرمی کو قبول کرتے ہیں اور گرم ہو جاتے ہیں، اور بعض علاقے گرمی کو جلد قبول نہیں کرتے۔ ہوا اپنا وزن بھی رکھتی ہے، اس کے تجربے آپ نے چھوٹی کلاسز میں کر چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے کچھ دباؤ بھی پایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہوا جب گرم ہوتی ہے تو اوپر اٹھتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، اور جب وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ نیچے آ جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم ہمارے سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے، دباؤ کی پٹیاں اور دائمی ہوائیں۔ ہوا کا دباؤ۔ ہمارے اطراف جو ہوا ہے گیس کے سالموں بہت چھوٹے ذرات پر مشتمل ہے۔ یہ سالمیں ہمیشہ ایک دوسرے کو یا جو شے ان کے درمیان میں آتی ہے ڈھکیلتے رہتے ہیں۔ اس ڈھکیلنے کے زیر اثر اکٹھا کسی شے پر زور ڈالنے کو بطور ہوا کا دباؤ بیان کیا جاتا ہے۔ یوں ہوا زوردار دباؤ نہ صرف اوپر بلکہ نیچے اور بازو سے کسی شے پر ڈالتی ہے۔ اگر وہ شے اس جانب سے ہوا کے سامنے آ جائے، اگر سالمیں زیادہ پائے جائیں تو ہوا کے دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر زور سے ڈھکیلتے ہیں۔ ایسا عموماً سطح زمین پر ہوتا ہے، جیسا کہ زمین اپنی کشش کے باعث زیادہ تر ہوائی سالموں کو اپنی سطح پر کھینچتی ہے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ زمین کی کشش ہوا کو اپنی جانب کھینچتی ہے اور سورج کی تپش اس کو اوپر اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ چکر اوپر اور نیچے جاری رہتا ہے، کبھی ہوا اوپر اڑ رہی ہے، کبھی نیچے آ رہی ہے۔ اسی کے بارے میں ہم مزید پڑھیں گے۔ ہوا کا دباؤ۔ ہمارے اطراف جو ہوا ہے گیس کے سالموں یعنی بہت چھوٹے ذرات پر مشتمل ہے، تاہم اس میں ہوا گرم ہونے پر تبدیلیاں آتی ہیں۔ جب گیس کے سالمے گرم ہوتے ہیں، عموماً سطح زمین کے گرم ہونے کی وجہ سے بہت ساری توانائی پاتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے بچوں؟ جب سورج اپنی روشنی زمین پر ڈالتا ہے تو زمین کی سطح گرم ہو جاتی ہے اور اس سے متصل جو ہوا ہے وہ بھی گرم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ جیسے جیسے ہم ہوا میں اوپر جائیں گے تپش میں کمی واقع ہوگی، اور جیسے جیسے ہم زمین کے قریب آئیں گے تو تپش میں اضافہ ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں جیسے ہمالیہ پہاڑ ہے، نچلے حصے میں ہوا اتنی سرد نہیں ہوتی جتنا اوپر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اوپر جائیں گے تو وہاں پر
اتنی شدت کی سردی ہوتی ہے کہ وہاں پر برف جمی ہوئی ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب پہاڑوں پر چڑھنے والے اوپر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ آکسیجن کا سلنڈر بھی لے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دراصل وہاں پر آکسیجن کم پائی جاتی ہے کیونکہ اس کے سالمے زیادہ تر زمین کی کشش کی وجہ سے زمین کے قریب ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے اوپر جائیں گے تو اس کی پرت پتلی ہوتی جاتی ہے، ہوا میں آکسیجن کی کمی ہوتی جاتی ہے۔ شروع میں اس کا مطلب ہوتا ہے دباؤ میں اضافہ، یعنی کہ وہ شے کو زیادہ ڈھکیلنے لگتی ہے، تاہم توانا سالمے بلند اور بلندتر ہو کر اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اس وقت ان سالموں میں زمین کی کشش سے مزاحمت کی طاقت ہوتی ہے۔ جب زیادہ سالمے فضائی کرے کی بلندی پر پہنچتے ہیں، زمین سے قریب والے مقام پر کے ہوا کے سالموں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کم ڈھکیلنا یا کم دباؤ۔ آپ نے ٹی وی میں یا ریڈیو پر سنا ہوگا کہ ہوا کے دباؤ میں کمی کی وجہ سے طوفان آنے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے ماہرین جغرافیہ کہتے ہیں جب ہوا گرم ہوتی ہے تو ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، اور جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ سادہ جملے میں اگر ایک بڑھتا ہے تو دوسرا گھٹتا ہے، جسے معکوس تعلق کہتے ہیں۔ جب گرم ہوا بلند ہو جاتی ہے تب زمین سے حاصل کی ہوئی توانائی گرمی کی شکل میں کھونا شروع کرتی ہے۔ جب توانائی کم ہوتی ہے تو سالمے دھیمے اور سست بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ سرد ہوا کثیف بنتی جاتی ہے، کثیف ہوا کشش کی بنا پر واپس زمین پر گرنا شروع ہوتی ہے۔ اب ان کے پاس کشش سے مزید مقابلہ کرنے توانائی ناکافی ہوتی ہے۔ جہاں یہ ٹھنڈی ہوا اترتی ہے ہوا کا دباؤ بڑھتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جب زمین کا کچھ حصہ گرم ہوتا ہے اور کم دباؤ کا سبب بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں بہت خالی جگہ ہے اور سالمے بہت کم ہیں۔ اب دوسرے حصوں سے جہاں دباؤ زیادہ ہے ہوا خالی جگہ کی طرف حرکت کرتی ہے، اور اس کے لیے یہ دشوار نہیں کیونکہ اسے سطح زمین کے ساتھ حرکت کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح کشش کے خلاف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہوا زیادہ دباؤ والے علاقوں سے کم دباؤ والے علاقوں کی طرف چلتی ہے۔ یہ ہوا کے دباؤ کی مختلف پٹیاں ہیں۔ اس میں دیکھیے آپ، یہ جو پرپل کلر کے نظر آ رہی ہیں، یہ اس کے اندر ہوا کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے یہ اوپر چلی جا رہی ہیں اور یہ گرم ہیں، اور یہ دوسری جانب جو نظر آ رہی ہیں یہ اس کی جگہ لینے کے لیے نیچے جاتی ہیں۔ زمین کی گردش کا اثر۔ عموماً ہم توقع کرتے ہیں کہ ہوائیں شمال سے جنوب یا جنوب سے شمالی منطقہ معتدلہ سے منطقہ حارہ کی طرف سیدھی حرکت کرتی ہیں۔ یاد رہے منطقہ معتدلہ خط استوا کے دونوں جانب شمال اور جنوب میں واقع ہے، لیکن اصل میں ہوائیں شمالی نصف کرے کے قدرے سیدھی جانب مشرقی طرف اور جنوبی نصف کرے میں بائیں جانب مغرب کی طرف حرکت کرتی ہیں۔ یہ زمین کے اس محور کے اطراف گردش کا اثر ہے۔ اس اثر کو کوریولائز ایفیکٹ کہتے ہیں، جو خط استوا کے قریب صفر اثر اور قطبین کے قریب اعظم ترین اثر رکھتے ہیں۔ اس طرح فضائی کرہ ہمیشہ دنیا کے اطراف گردش کرتا ہے۔ زمین کے اطراف موسم اور آب و ہوا کی ترتیب میں ہوائیں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ ہواؤں نے تاریخ میں بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ مثال کے طور پر واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کے لیے بحری راستہ ہواؤں کی مدد سے اپنے جہاز چلا کر دریافت کیا۔ وہ بڑی مقدار میں کالی مرچ اور دارچینی وغیرہ کی حمل و نقل و تجارت پرتگال کو اسی بنا پر کر سکا۔ اس طرح یہ ہوائیں بھی پرتگالیوں کے گوا پر اقتدار کے قیام میں اہمیت کی حامل تھیں۔ زمین کی گردش کا اثر بھی ہواؤں پر پڑتا ہے، اور اس کی بنا پر بعض مقامات پر، خاص طور پر خط استوا پر، ہوائیں ایک ہی سمت میں گردش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اس زمانے میں پانی کے جہازوں کو، جو بادبانی جہاز ہوا کرتے تھے، بہت آسانی ہوتی تھی تاکہ وہ ایک سمت میں سفر کر سکیں۔ اب ہم دیکھیں گے یہ ہواؤں کی جو درجہ بندی ہے وہ کس طرح ہے۔ پہلا ہے دائمی ہوائیں، پلانیٹری ونڈس، جو ہمیشہ چلتی ہیں۔ دوسرا ہے موسمی ہوائیں، جو موسم پر منحصر ہوتی ہیں۔ اور تیسرا ہے مقامی ہوائیں، جو
مقامی درجہ حرارت وغیرہ اور اس کے درمیان میں آنے والی چیزوں کی وجہ سے، جیسے پہاڑ وغیرہ ہیں، ان کی وجہ سے چلتی ہیں۔ اور ہے تجارتی ہوائیں، ٹریڈ ونڈس۔ ان کو تجارتی ہوائیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی سمت میں چلنے کی وجہ سے اور جا کر واپس آنے کے لیے جو واپسی تجارتی ہوائیں ہیں، اس کی وجہ سے پانی کے جہازوں کو جو بادبانی ہوا کرتے تھے وہ جانے اور واپس آنے میں کافی مددگار ثابت ہوتے تھے۔ اسی کی وجہ سے سمندری راستے سے تجارت ممکن ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ہے مغربی ہوائیں، ویسٹرلیز ونڈس، اور قطبی ہوائیں، پولار ونڈس۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دائمی ہواؤں کے جو اثرات ہیں وہ کیسے ہیں، کہ ان کے چلنے کا نظام دراصل آبی کرے اور خاکی کرے کا فضائی کرے پر اثر ہوتا ہے۔ یہ ہوائیں دنیا کے گرد نمی اور حرارت کو منتقل کرنے میں رول ادا کرتی ہیں۔ اسی لیے دنیا کا کوئی بھی خطہ نہ انتہائی سردی اور نہ انتہائی گرمی حاصل کرتا ہے تاکہ زندگی کی بقا ہو۔ اگر آب و ہوا کا وجود نہ ہوتا، جیسا کہ چاند پر ہے، تو دن میں منطقہ حرارہ میں ناقابل برداشت گرمی ہوتی یا قطبی علاقوں میں رات کے وقت اتنی ہی شدت کی سردی ہوتی۔ تاہم یہ ہوائیں گرمی اور نمی کو یکساں تقسیم نہیں کرتے، جس کی بنا پر ہم زمین کے کچھ حصے بالکل گرم، کچھ حصوں میں زیادہ بارش اور کچھ حصے میں صحرا دیکھتے ہیں۔ موسمی ہوائیں۔ ہندوستان میں جو بارش ہوتی ہے بنیادی طور پر موسمی ہواؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ملک کے تمام عوامل مانسون سے تعلق رکھتے ہیں۔ لفظ مانسون عربی لفظ ہے جو موسم سے اخذ کیا گیا ہے۔ مانسون کا وجود سمندر اور زمین کے ٹھنڈے ہونے میں فرق کی بنا پر ہے۔ شمال مغربی ہندوستان میں کم دباؤ والا منطقہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ جنوبی مشرقی تجارتی ہوائیں خط سوا پار کرتی ہیں۔ زمین کا گردشی اثر، کوریولائز ایفیکٹ کے نتیجے میں جزیرہ نما ہند اور متصل ممالک میں جنوب مغربی مانسون بنتا ہے۔ موسم سرما میں مخالف دباؤ کی پٹیاں یعنی شمال مشرقی تجارتی ہوائیں خط سوا پار کرتی ہیں۔ کوریولائز ایفیکٹ اثر کے نتیجے میں شمال اور شمال مشرقی آسٹریلیا میں جنوب مشرقی مانسون بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے مقامی ہوائیں۔ مقامی ہوائیں، لوکل ونڈس۔ یہ ہوائیں مقامی طور پر درجہ حرارت اور دباؤ میں فرق کی وجہ سے چلتی ہیں اور چھوٹے سے علاقے کو متاثر کرتی ہیں۔ گرم مقامی ہوائیں علاقے کے درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ ٹھنڈی مقامی ہوائیں بعض وقت علاقے کے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے لاتی ہیں۔ یہ مقامی ہوائیں ٹروپوسفیئر کے نچلے پرتوں پر چلتی ہیں۔ پہاڑ اور وادیوں کی ہوائیں، نسیم بحری اور نسیم بری مقامی ہواؤں کی قسموں میں سے زیریں ہوائیں کرے کا گرم یا ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے جو دباؤ بتدریج کمی یا زیادتی دباؤ میں تبدیلی قائم ہوتی ہے، تو یہ مقامی ہوائیں رد عمل ظاہر کرتی ہیں۔ اس میں ہے ایک اہم چنوک ہاٹ لوکل ونڈس، مقامی گرم ہوائیں۔ یہ ہوائیں ریاستہائے متحدہ امریکا، کینیڈا اور شمالی امریکا کے علاقے میں واقع کوہ راکیز سے چلتی ہیں۔ کئی لوگوں کا ایقان ہے کہ لفظ چنوک کے معنی برف خور، سنو ایٹر ہیں۔ دراصل یہ امریکا کے متوطن قبیلے کا نام ہے جسے چنوک کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس خطے میں رہتے ہیں جہاں یہ ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ ہوائیں انتہائی گرم ہوتی ہیں، لہٰذا وہاں کے برف کو پگھلانے میں مدد کرتی ہیں۔ اسی لیے اس کو چنوک کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی برف خور۔ یہ زیادہ تر سرما کے دوران گھاس کے میدانوں کو برف سے صاف رکھتی ہیں۔ ایسی مماثل ہوائیں جو یورپ میں چلتی ہیں فین کہلاتی ہیں، جو الپس کے شمالی ڈھلان پر سے چلتی ہیں۔ یہ برف کو پگھلاتی ہیں، موسم کو خوشگوار بناتی ہیں اور انگوروں کو جلد پکنے میں مدد کرتی ہیں۔ اور ایک ہے لو۔ یہ گرم ہوائیں ہیں جو مئی اور جون کے مہینوں میں شمالی ہند کے میدانوں میں مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہیں۔ عظیم درجہ حرارت کی بنا پر یہ لوگوں کو لو سے متاثر کرتی ہیں۔ صحرائے عرب میں سیمان کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، اور جاپان میں یوما، اور نیوزی لینڈ میں ان کو نارویسٹر کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے گرم ہواؤں کی دیگر چند مثالیں ہیں۔ تو بچوں، آج ہم نے فضائی کرے کے بارے میں پڑھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے لطف اٹھایا ہوگا، معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ تو ہم چلتے ہیں ہمارے اختتام کی جانب۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے اور اپنے اساتذہ سے بھی مدد لیں گے۔ آج کے اس ڈیجیٹل لیسن کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے
اور اپنے والدین کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔